سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے میرے بھائی اور دوستو، میں آج آپ کو مجون نساء کے بارے میں بتاؤں گا۔ مجون یعنی کہ عورتوں کے لیے مجون لکوریا ہو گیا، پرانا لکوریا ہو گیا، اور پیشاب راہ سے، شرمگاہ سے رطوبت بہتی ہے اور ہڈیوں کی مکھ نکلنا شروع ہو گئی، ہڈیوں کا روغن نکلنا شروع ہو گیا، اور عورتیں اندرونی طور پر ویک ہوتی کمزور ہوتی اندرونی طور پر اتنی ویک ہو گئیں کہ ان کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہوگی۔ عمر چھوٹی ہے ابھی، لیکن پٹھوں میں درد ہوتی، کمر میں درد ہوتی، ٹانگوں میں درد ہوتی، اور جب ماہواری پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو شدید بوجھل پن، شدید تھکاوٹ اور شدید کمر میں درد ہوتا ہے۔ یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں گھروں میں بد پرہیزی کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ بایا بادی والی چیز بہت زیادہ کھا لیتی ہیں، کھٹی چیزیں بہت زیادہ کھا لیتی ہیں، چاول بایا، گوبھی بایا اور کھٹی املی وغیرہ، ٹاٹی وغیرہ میری بیٹیاں، میری بہنیں گھر میں کھانا شروع کر دیتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا، اور معصوم ہوتی ہیں بیٹی بہنیں گھر میں جو۔ اور چاول پکائے، اوپر اچار کی پھاڑی رکھ لی، وہ پوری کھا لی، پھر چار کی پھاڑی رکھ لی، پھر کھا لی، پھر چار کی۔ صبح ناشتے میں پراٹھا، اچار، چائے، اچار۔ وہ ہڈیوں کی مکھ جو ہے نا جی، مکھ، وہ کھٹائی کی وجہ سے، بایا بادی کی وجہ سے لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، گردہ ویک ہو جاتا ہے، اور بچے دانی ویک ہو جاتی ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب کا آنا اور شرمگاہ کا کھل جانا، شرمگاہ کا لوز ہو جانا، اور رطوبت، لیسدار رطوبت بہت زیادہ بہنا، پیشاب کے پہلے، پیشاب سے بعد یہ رطوبت بہنا، یا ویسے ہی ہر ٹائم تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نماز میں خلل بننا، نماز پڑھنے میں دشواری ہونی، پاک صاف رہا نہیں جاتا۔ تو یہ اکثر پھر بچیاں اور ندانی میں اور کسی کو بتاتی نہیں، وہ نظام چلتا 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 جب رنگ پھیکا پہ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں حلقے آنے شروع ہو جاتے ہیں، منہ پہ، جسم پر سیاہیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ سوچتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور گردن دکھنا، بازو دکھنا، کمر دکھنا، ٹانگوں میں شدید گر، اور خاص کر جب ماہواری پیریڈ شروع ہوتے ہیں ان دنوں میں انتہائی پریشانی کی عالم میں جسم چل جاتا ہے، دماغ پریشانی کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور جسم پورے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری بیٹی بہنوں کے لیے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مجون نساء یعنی کہ عورتوں والا مجون تیار کیا، اور ساتھ نساء زعفرانی کیپسول، عورتوں والے زعفرانی کیپسول۔ یہ دیکھیں، مجون نساء کی ڈبی اور نساء عورتوں والے زعفرانی کیپسول۔ اس سے ہوگا کیا کہ اس سے آپ کے گردے کو طاقت ملے گی، اور آپ کے مثانے کو طاقت ملے گی۔ جو مثانہ لوز ہو گیا، ڈھیلا ہو گیا، اور گردہ جو لیکوڈ لیسدار مادہ لیک کرتا ہے وہ رک جائے گا، اور زعفرانی کیپسول سے دل کو طاقت ملے گی، جگر کو طاقت ملے گی، فیٹی جگر ختم ہو جائے گا آپ کا، اور اندرونی طور پر آپ کی قوت مدافعت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اندرونی طور پر سٹرونگ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور میری بہنوں دوستوں، میری بہنوں میں جو ہے نا جی اندرونی طور پر ویکنس ہو جاتی ہے، تھکاوٹ، یہ پہلے دن سے ختم ہو جائے گی۔ پہلے دن سے جسم تھکتا ہے، جسم میں بوجھل پن ہے، جسم میں تھکاوٹ ہے، یہ پہلے دن سے جب آپ مجون نساء اور زعفرانی شروع کریں گے کیپسول تو پہلے دن سے یہ ٹھیک ہونا، جسم میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹینشن ہے، بوجھل پن ہے، تھکاوٹ ہے، یہ پہلے دن سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور لکوریا جتنا بھی پرانا ہے،
जितना भी पुराना है ये लकोरिया ठीक होना शुरू। और लकोरिया के नुकसान जो है, सबसे बड़े नुकसान जो है, ये जिस्म में बोझलपन, थकावट तो लाता ही है, दर्दें तो लेके ही आता है, पट्ठों की कमज़ोरी लेके आता है। लेकिन जब मेरी बेटियां बहनें शादीशुदा हो जाती हैं, अपने घरों में चली जाती हैं, उस वक़्त भी हम बिस्तरी के बाद बहुत थकान फील होती है, हम बिस्तरी को दिल नहीं करता और जल्दी हमल नहीं ठहरता, क्योंकि लकोरिया बहने की वजह से अंडों में जो औरत के अंडे हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स बनने में, अंडे बनने में खलल आना शुरू हो जाता है और अंडे सेहतमंद तंदुरुस्त पैदा नहीं होते, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। और अगर हमल ठहर भी जाए तो बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा होता है और हमल गिरने का खदशा होता है और हमल साकत होने का खदशा होता है। और अगर हमल ठहर भी जाए तो बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा होता है और बीमारियों का शिकार पैदा होता है और उसको टांगों का मसला होता है, सेहत के मसाइल उसके साथ होते हैं और सारी ज़िंदगी वो कमज़ोरी में गुजार देता है। इसलिए मैं अपनी बेटी बहनों को कहूँगा कि अपनी खुराक को अच्छा रखें, अपनी खुराक को अच्छा रखें और बायाबादी खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें और किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं करें। जितनी चीज़ गर्म खाएं उतनी ठंडी खाएं और मोतदल हर चीज़ को खाएं। और अगर किसी को ये मसला बन गया है, किसी को ये मसला लाहक हो गया है, तो उसके लिए हमारा ये मजून निसा और मजून ज़ाफ़रान है। और इसकी खाने की मकदार ये है कि आपने सुबह नाश्ते के टाइम एक कैप्सूल और चने के बराबर मजून की गोली बना के सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ लेनी। एक कैप्सूल ज़ाफ़रानी कैप्सूल और एक मजून निसा की आपने जी गोली बना लेनी है, सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ आपने लेनी है। और रात को कैप्सूल नहीं लेना, सिर्फ मजून की एक गोली आपने रात को खाने के बाद लेनी है। ठीक है जी। तरतीब इसकी ये है कि सुबह नाश्ते के बाद एक कैप्सूल और 7 चने के बराबर मजून की गोली पानी के साथ। और अगर दूध मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो पानी के साथ लें। और दूध भी दूधी वाला बना हुआ दूध नहीं हो, यानी कि दूध ना, दूधी हजरात दूध केमिकल का बना लेते हैं और मुख्तलिफ अशिया का बनाते हैं, वो मुज़र सेहत दूध होता है, वो दूध नहीं। अगर आपको ये यकीन हो ये गाय का, भैंस का, बकरी का खालिस दूध है तो रज के पिएं। अगर आपको डाउट है कि दूधी का बना हुआ दूध है तो फिर पानी के साथ लें। दवाई की अपनी ताकत बहुत है, दवाई की अपनी ताकत बहुत है। सुबह नाश्ता एक कैप्सूल और एक चने के बराबर मजून की गोली, रात को खाने के बाद सिर्फ चने के बराबर मजून की गोली, कैप्सूल नहीं लेना आपने। ठीक हो गया। और ये 2 महीने का मजून और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल ये आपको मिलेंगे 4000 रुपये में। 2 महीने का मजून और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल ये आपको मिलेंगे 4000 रुपये में। किसी मेरी बहन को, मेरी बेटी को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये बीमारी अगर किसी को शुरू हुई है तो फ़ौरन उसका इलाज करें, फ़ौरन उसका आपा करें, क्योंकि जितनी ये पुरानी होती जाएगी उतनी कमज़ोरी ज़्यादा होती जाएगी, उतना अंदरूनी तौर पर वीक होती जाएंगी। और ये मजून और कैप्सूल शुरू करने से आपकी अंदरूनी तौर पर नशोनुमा होगी, अंदरूनी तौर पर आपकी सेहत बहाल होगी। चेहरे पे स्याहियाँ पड़ गई हैं, चेहरे पे हलके पड़ गए हैं और चेहरे पे आप ये खाने से आपके चेहरे पे शदाबी आना शुरू हो जाएगी, चेहरे पे रौनक आना शुरू हो जाएगी और चेहरा खिला खिला। खाने वाली चीज़ें जो अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो लगाने, कई औरतें लगाती हैं, बहुत ज़्यादा वो मेकअप करती हैं, तो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, उससे चेहरा और ज़्यादा वीरान होना शुरू हो जाता है। चेहरे जाके अंदरूनी तौर पर जो औरतें सेहतमंद होती हैं खुराक की वजह से, वो जो शदाबी होती है, वो जो रौनक चेहरे पे होती है, वो सिर्फ खाने की वजह से होती है, अच्छी खुराक की वजह से होती है। इसलिए बायाबादी चीज़ों की कमी करें, बायाबादी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और मुज़र चीज़ें की, यानी कि मुज़र चीज़ें क्या है कि ये खट्टी, शवारमे, पेप्सी पी ली, शवारमा खा लिया, पेप्सी पी ली, ऐसी चीज़ों से आपके चेहरे पर स्याहियाँ आना शुरू हो जाएंगी, जिस्म पर स्याहियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और लकोरिया अगर कोई शुरू हुआ है तो वो ज़्यादा बहना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, लकोरिया ज़्यादा देर रह जाए तो औरत को अंदरूनी तौर पर खोखला कर देता है। जैसे लकड़ी को घुन नहीं लग जाता,
लकड़ी को घुन लग जाता है। देखने तो वो सेहतमंद होती है, देखने में तो वो पूरी होती है, लेकिन अंदर ऐसे करके वो टूट जाती है। ऐसी औरतों की मिसाल दी कि अंदरूनी तौर पर वो खोखली हो जाती हैं, अंदरूनी तौर पर वो कमज़ोर हो जाती हैं। और जिन औरतों का विटामिन यानी कि खून जो होता है ए यानी कि ए पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है या ए नेगेटिव होता है, तो उनमें उनका जिस्म स्मार्ट होना शुरू हो जाता है। लकोरी की वजह से जिस्म बिल्कुल खिंचाव, बिल्कुल पतला, बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और जिन औरतों का बी पॉजिटिव होता है यानी कि खून का ग्रुप बी पॉजिटिव होता है, उनका जिस्म खुलना शुरू हो जाता है, उनका जिस्म भारी होना शुरू हो जाता है और खोखला और बेसुरा सा, कोई इधर से मांस निकल रहा है, इधर से मांस निकल रहा है, पेट निकल रहा है और खोखला फूलना शुरू हो जाता है। ये लकोरिए की वजह से ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव वाली औरतें, उनका जिस्म स्लिम होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बेरौनक होना शुरू हो जाता है, बेरोब होना शुरू हो जाता है लकोरिए की वजह से। और जो बी पॉजिटिव वाली औरतें हैं, खून का ग्रुप मैं कह रहा हूँ, उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है लकोरिए की वजह से और बेसुरा सा हो जाता है। तो मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें। और जब भूख लगे तब भी खाएं, एक्स्ट्रा ना खाएं, बार बार ना खाएं, हर चीज़ को बार बार ना खाती, हर रोज खा लिया, वो खा लिया। एक टाइम रखें सुबह का या शाम का, 2 टाइम खाएं, ज़्यादा ना खाएं। कम खाने से बंदा बूढ़ा नहीं होता, कम खाने से बंदा कमज़ोर नहीं होता, ज़्यादा खाने से बंदा जल्दी वीक हो जाता है, ज़्यादा खाने से बंदा जल्दी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और कई बीमारियां लाहक होना शुरू हो जाती हैं। और जब ये लकोरिया बहता है तो इससे दिल की कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती है, गुर्दे की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, लीवर की, जिगर की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, हत्ता कि पूरा जिस्म ही कमज़ोर हो जाता है औरत को, जिस्म में लर्जा आना शुरू हो जाता है, जिस्म में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। और मेरी बहन बेटियों ने आगे शादियां करके बच्चे पैदा करने होते हैं, तो इसलिए इनको अपनी खुराक अच्छी रखनी चाहिए, अपनी खुराक में एतदाल रखना चाहिए। और अगर किसी को ये लकोरिया लाहक हो गया है, किसी को ये लकोरिया आ गया है और ये नामूज मर्ज लग गई है, तो मेरी बहन बेटियां, उनके लिए हमारा ये मजूने निसा और निसा ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। इनकी कीमत 2 महीने के कैप्सूल और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल 4000 रुपये में है। और इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी सेहत दोबारा बहाल हो जाएगी, आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आप अंदरूनी तौर पर तगड़ी हो जाएंगी और मजबूत हो जाएंगी। काम करने को दिल करेगा, सुस्ती, काहली ये ख़त्म हो जाएंगी, टेंशन, बोझलपन आपकी ख़त्म हो जाएगा, थकावट आपकी ख़त्म, और पहले दिन से जिस्म में सुकून आना शुरू हो जाएगा और जिस्म खुश रहना शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, किसी भी किस्म के नुस्खे के बारे में पूछना हो, कोई भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। कब्ज़ की दवाई, 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी फ्री होती हैं। नंबर 1 कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी, काले जरकान की दवाई, खारिश की दवाई और गुर्दे की दर्द की दवा। ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। सिर्फ दवा के इवज़ डिलीवरी भी इनकी फ्री है। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को, बेटी को ज़रूरत हो कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस सी, काले जरकान की दवा, खारिश और गुर्दे की दर्द की दवा, किसी भी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये दवाई TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी और फ्री डिलीवरी के साथ। और हमारे लिए आप इस्तकामत आफियत की दुआ कर दें और बख्शिश की दुआ कर दें, बस इसके। और मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द हजरात अंदरूनी तौर पर वीक हो जाते हैं, अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, औरत के काबिल नहीं रहते, शाहवत बिल्कुल नहीं आती, अगर आती है तो उनकी टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, अंदरूनी तौर पर वीक हो गए अपनी गलत कारियों की वजह से, बचपन की गलत कारियों की वजह से और हाथ रसी की वजह से, मुश्त ज़नी की वजह से अंदरूनी तौर पर वीक हो गए, अपने माँ की दूध की मिख सब बाहर निकाल के रख दी, अंदरूनी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो गए, तो उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है,
40 دن کے بعد 2 تلے ہوتے ہیں اور 7 کیپسول ہوتے ہیں اور 1 مجون کی ڈبی ہوتی ہے۔ یہ مکمل کورس آپ کو 6000 روپے میں ملے گا، اور پہلے دن سے جب آپ دوائی شروع کریں گے، ٹینشن ہے، بوجھل پن ہے، تھکے تھکے رہتے، بجھے رہتے، پہلے دن سے یہ آپ کا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ شہوت آپ کی بہت اوپر جانا شروع ہو جائے گی، ٹائمنگ آپ کی بہت اوپر جانا شروع ہو جائے گی، اور آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اندرونی طور پر کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں۔ یہ 2 دن کے اندر TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے آپ کو یہ دوائی مل جائے گی۔ اسی طرح جو میں نے نسخہ مجون نساء کا بتایا آپ کو، مجون نساء کے، اسی طرح اگر عورتیں اندرونی طور پر لکوریا ہو جاتا ہے، اندرونی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں، لکوریا بہتا ہے، اندرونی طور پر بار بار رطوبت بہتی ہے پیشاب کے راستے، مثانہ ڈھیلا ہو گیا، مثانہ کمزور ہو گیا اور اندرونی طور پر ویک ہو گئی، اندرونی طور پر کمزور ہوگی، تو ان کے لیے ہمارا مجون نساء ہوتا ہے اور 7 زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں۔ اور پہلے دن سے لکوریا، جتنا بھی پرانا لکوریا ہے، پرانے سے پرانا لکوریا پہلے دن سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور 2 مہینے کا کیپسول اور 2 مہینے کے کیپسول اور 2 مہینے کا مجون، یہ مجون نساء اور نساء زعفرانی کیپسول، عورتوں والے زعفرانی کیپسول، یہ آپ کو 4000 روپے میں ملیں گے، 4000 روپے میں ملیں گے۔ کسی میری بہن کو، میری بیٹی کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں۔ اور 40 دن کا جو مرد اپنے آپ کو ویک کر بیٹھے، اندرونی طور پر کمزور ہو گئے، ان کے لیے شادی کورس 40 دن کا 6000 روپے میں، اور عورتیں جو لکوریے کا شکار ہوں گی، اندرونی طور پر کمزور ہوں گی، ان کے لیے مجون نساء اور زعفرانی کیپسول 4000 روپے میں۔ اور کسی میری بہن کو، میرے بھائی کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، اور انشاءاللہ لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، TCS کے ذریعے یہ 2 دن کے اندر آپ کو دوائی آپ کے گھر مل جائے گی۔ اور ڈلیوری ہماری فری ہوتی ہے، کوئی بھی آپ دوائی منگواتے ہیں ڈلیوری فری ہوتی ہے، اور 4 قسم کی دوائیاں ہماری فری ہوتی ہیں، باقی دوائیوں کے ہمارے پیسے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، عبداللہ بن قرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کہنے لگے، تو انصار ہم قریش۔ اس زمانے میں انصار ایسے تھے جیسے آج کے زمانے میں چھوٹی قوم اور غریب لوگ جیسے ہوتے ہیں نا، اور ایک چودھری صاحب، میاں صاحب، ایسے، اور انصار غریب لوگ تھے۔ تو عبداللہ بن قرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں تو انصار بھی نہیں ہوں، میں تو ایک ناپاک نطفے سے بنا، پھر پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، اور ان قریب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس دنیا سے میرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، میں حرف غلط کی طرح مٹ جاؤں گا، میرا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، مجھے پہچاننے والے ختم ہو جائیں گے، میری شکل و صورت پہچاننے والے ختم ہو جائیں گے، اور پھر میں قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا۔ اگر قیامت والے دن میرے نیک اعمال، میری نیکیوں کا پلڑا بڑھ گیا، میری نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، میری نیکیاں بڑھ گئیں اور میرے گناہ کم ہو گئے، تو پھر تم میری شان دیکھنا، میں ایسی شان والا ہوں گا، ہمیشہ کے لیے جنت، ہمیشہ کے لیے خوشیاں، ہمیشہ کے لیے راحت۔ وہ جنت جہاں دیکھو نیک لوگ شراب پی رہے، وہ جنت جہاں ان کو سونے کے تختوں پر بٹھایا گیا، پھلوں کے گوشوں کو ان کے لیے جھکایا گیا، جام شراب کے، سلسبیل کے، بلوری جام ان کو پکڑائے گئے، اور ایک مجلس تو ایسی دیکھے گا جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کافوری شراب جنتی خود پیئیں گے، کافوری شراب جنتی خود پیئیں، کوب، اکواب و اباریک، دستے والے، بے دستے والے، نیچے سے پکڑنے والے گلاس آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے، سرائیاں حوروں کے، فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گی، وہ ڈالیں گے اور تو خود پیے گا، وہ ڈالیں گے اور تو خود پیے گا، پاک شراب پیے گا، اس کا لذت ہے، دماغ پاگل نہیں ہوگا، لذت ہے، خوشبودار شراب ہوگی، بدبو نہیں ہوگی، اور پاک شراب، طہورا شراب، زنجبیل والی شراب وہ ڈالیں گے اور تم پیے گے۔ یہ ہے پہلا درجہ
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل والی شراب پلائی جائے گی۔ پہلے تو کوب، اکواب و ابریق، دستے والے بے دستے والے گلاس آپ کے ہاتھوں میں تھے اور حور فرشتے ڈال رہے تھے اور تم پی رہے تھے، یہ تھا پہلا درجہ۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے کہ وہ حوریں خود ڈال رہی اور خود تیرے ہونٹوں کو لگا رہی، خود ڈال رہی اور خود ہونٹوں کو لگا رہی۔ یہ کون سا درجہ؟ یہ دوسرا درجہ ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل والی شراب پلائی جائے گی۔ وہ حوریں پلانے والی، وہ حور کیا ہے؟ اگر پوری دنیا میں ایک دفعہ دیکھ لے تو انسانوں کے کلیجے پھٹ گئے، اس کے حسن کو برداشت نہ کر سکے، اور کڑوے سمندروں میں تھوک ڈال دے تو کڑوے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ ایک دفعہ اپنا دوپٹہ دنیا میں لہرا دے تو ساری دنیا میں اس کی خوشبو پھیل جائے، اور وہ ایسی خوبصورت حور تجھے پلانے والی اور تو پینے والا، کیا ماحول ہوگا، کیا شانتی ہوگی، کیا خوشیاں ہوگی۔ یہ ہے دوسرا درجہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے زیادہ ہی راضی کر گیا، میری زیادہ ہی فرما برداری کر گیا اور مجھے زیادہ ہی راضی کر گیا تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اسے میں خود پلاؤں گا، میرا دستے غیب اس کے ہونٹوں کو خود لگائے گا، خود لگائے گا، شراب وہ پیے گا۔ وہ کون سا درجہ؟ وہ تیسرا درجہ جو زیادہ ہی اللہ کو راضی کر دے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ اصل زندگی ہے، وہ اصل خوشیاں ہیں، وہ اصل کھانے ہیں، وہاں کی اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ٹمپریری زندگی ہے، ختم ہونے والی، ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ آئے، کتنے بادشاہ آئے، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، کتنے حسب نسب لوگ آئے، کتنے جانوں والے لوگ آئے، کتنے مضبوط لوگ آئے، اور ایک پولو پلوان ہمارا گزرا، بڑا رستم ہند، رستم پاک، بہت بڑا پلوان تھا، اس کو کوئی گرا ہی نہیں سکا، اس کی کوئی پیٹھ پیچھے زمین پر لگا ہی نہیں سکا، اور ایک وقت اس کا ایسا آیا کہ اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں ہلا سکتا تھا، ایک وقت اس پر ایسا آ گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح، انسان، جنو انس، جانور، ہر چیز موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں تھوڑی سی مہلت دی ہے، تھوڑی سی مہلت دے کے ہمیں بھیجا ہے، اور دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک برائی کا راستہ، ایک اچھائی کا راستہ۔ اللہ نے فرمایا اور تجھے اپنے علم میں سے میں نے علم دے دیا، تجھے اپنے حلم میں سے میں نے حلم دے دیا، اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے راضی کرتا ہے یا میری نافرمانی میں کرتا ہے، تجھے تھوڑا سا میں نے اختیار دے دیا، اب یہ تیرا اختیار ہے، تو میری فرما برداری پہ آ جا یا میری نافرمانی پہ آ جا، جھوٹ پہ آ جا یا سچ پہ آ جا، یا حرام پہ آ جا یا حلال پہ آ جا، یہ اب تیری مرضی ہے، یہ اب تیری مرضی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں ورغلاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، گناہوں میں سکھ نہیں ہے، گناہوں میں بالکل سکھ نہیں ہے، گناہوں میں بے چینی ہے، جھوٹ میں بے چینی ہے، گناہوں میں بے چینی ہے، گناہوں میں پریشانی ہے، گناہوں میں ٹینشن ہے، گناہوں کی طرف جو بھی گیا، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی پہ گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا، وہ ایسا ذلیل و خوار ہو گیا، وہ عبرت کا نشان بن گیا، وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اور جو اللہ کے راستے پہ چلے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلے ہیں، اللہ نے ان کا نام قیامت تک زندہ کر دیا، اور جو اللہ کے نمائندے ہیں، لوگوں کو ہر دور میں، ہر عمر میں، ہر دور میں اللہ کے نمائندے، اللہ کے سپاہی زندہ رہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے رہے، خود بھی اللہ کی بات کرتے رہے، خود بھی اللہ کی بات کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے رہے۔ یہ ہے اللہ کے سپاہی، یہ ہے اللہ کے سپاہی، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کرنے والے، شکل و صورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور طریقہ بھی ان جیسا، اور ان کی ہر بات مان کر چلنے والے۔ یہ ہے اللہ کے سپاہی، یہ ہے اللہ کے فرما بردار، اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور ان کی من و ان ایک ایک بات کو لے اور آگے پہنچانے والے، فرقہ واریت سے دور، ہر سے محبت کرنے والے، ہر زیرو سے محبت کرنے والے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
محبت کرنے والے، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سپاہی، یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی جو حق بات کہتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاہا ثم اداہا کما سمعہا فربا بلغن او آمن سامین۔ اے اللہ آباد رکھ، شاداب رکھ، سرصبر رکھ، نہال رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے، میری بات سنے اور آگے پہنچا دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وہ بندہ جو دنیا میں لوگوں کو میری طرف بلاتا رہا ہو، لوگوں کو میرا محبوب بناتا رہا ہو، میری وحدانیت کا بتاتا رہا ہو، مجھے ایک ماننے کا کہتا رہا ہو اور میری فرما برداری کا کرنے کا کہتا رہا، لوگوں کو میرے ساتھ جوڑتا رہا ہو، اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ دنیا میں تو میری طرف بلائے، میرا نمائندہ بنا ہوا تھا، میرا سپاہی تھا، اب کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں اسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتنا اونچا کام، اتنا اونچا کام، بہترین مسلمان، بہترین فرمایا امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے اخرجت، نکالے گئے ہو، للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور مجھ پہ ایمان، بہترین امت کہا اللہ نے تمہیں، بہترین امت ہے اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی قدر کریں، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن چن کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ڈال دیا، هو اجتباکم، تو ہم چنے ہوئے ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو اپنی قدر کریں، اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں، اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو چھوڑ دیں۔ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی، یہ برف کی ماند ہے، برف کو ایک جگہ پہ رکھ دو، آہستہ 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 برف کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ ہماری زندگی کا وجود آہستہ 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 ختم ہو رہا ہے، آہستہ 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 آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو جہاں لگاؤ گے وہ وہاں جا کے کاٹ لو گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کتنے اس دنیا میں آئے اور قرآن نے واضح کہہ دیا، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا، فرمایا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے تمہارا اس دنیا میں وجود تھا ہی نہیں، جیسے تم اس دنیا میں تھے ہی نہیں، تم ایسے ہو جاؤ گے، بولی بصری داستان بن جاؤ گے، حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے، تمہارا وجود رہے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے دادا پردادا، کتنے ان کے والد کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ تھے، وہ ضرور تھے، آج ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں ہے ہی نہیں تھے، جیسے ان کا وجود تھا ہی نہیں تھا۔ ایسے ایک دفعہ ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، بولی بصری داستان بن جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ 60-70 سال کی زندگی یا گزر رہی ہے، گزر جائے گی، کیوں نہ ہم اللہ کی فرمانبرداری پہ گزار لیں، کیوں نہ ہم اللہ کی فرمانبرداری پہ گزار، اور تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی۔ اور گناہ میں شیطان آپ کو لذت دکھائے گا، گناہ میں شیطان آپ کو بڑا کچھ دکھائے گا، لیکن میرے بھائی اور دوستو، گناہ پریشانی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ میں پریشانی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم توبہ کر لیں، جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ دماغ نے غلط سوچا ہے، زبان غلط بولی ہے، آج ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، اور وہ معاف کرنے والا بھی ایسا ہے، وہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میں ہر جگہ اللہ کی توبہ کی بات کرتا ہوں، میں ہر بیان میں، ہر ویڈیو میں میرے بھائی، اور بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں کرنی آتی ہیں، لیکن میں لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو امید دلاتا ہوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ایسا معاف کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ توبہ کر لو، میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا۔ اور اگر اچھے عمل کرنے شروع کر، نماز ادا کرنی شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اچھے اخلاق اپنا لیے، فرمایا جتنے تو نے پچھلے گناہ کیے میں ساری نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ فرمایا یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو، اور انہیں کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو، میں تمہارے ساری معاف کر دوں گا۔ پھر داؤد علیہ السلام فرمایا یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہو،
فرمانبرداروں سے کیسا پیار ہوگا۔ اور ایک حدیث اللہ داؤد علیہ السلام کو فرما رہے اے داؤد، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے جوڑ آپس سے جدا ہو جائیں خوشی کی وجہ سے، ان کے جوڑ آپس سے لیدا ہو گئے، یہ خوشی کو برداشت نہ کر سکے کہ میں اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ انی لکا محب فبحقی علیک کلی محبہ، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کیے بیٹھا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم، تو ہی تو مجھ سے محبت کر، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آج توبہ کر لیں، توبہ ٹوٹ گئی پھر کر لیں، توبہ ٹوٹ گئی پھر کر لیں۔ فرمایا اس قدم پر توبہ کی، اگلے قدم پر توڑ دی، پھر اگلے قدم توڑ دی۔ فرمایا تو کروڑ دفعہ بھی شام تک توبہ توڑ لے اور مجھے ایسے ہوگا جیسے پہلے دفعہ کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کا جھکاؤ نیکی کی طرف ہو، آپ کا جھکاؤ توبہ کی طرف ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو گناہ سمجھے۔ جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھنا شروع کر دیتا، اللہ اس کو ایک دن ہدایت دے دیتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم توبہ کر لیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اپنے لیے ہدایت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے اور اہل بیت کی محبت مانگیں۔ اور آج سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں اور کہہ دیں ایک دفعہ دل سے سچے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔